السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سراجی کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا جو عنوان ہے فصل فی النساء۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی النساء۔ اما للزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل۔ بیوی کی دو حالتیں ہیں، ربع ایک اور ایک سے زیادہ کے لیے، اولاد موجود نہ ہونے کی صورت میں، اور ثمن اولاد یا بیٹے کی اولاد کے ساتھ اگرچہ وہ اولاد نیچے درجے کی ہو تو اس صورت کے اندر بیوی کا فرض وہ ثمن ہوگا۔ تو بیوی کی دو حالتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی حالت اگر شوہر وفات پا جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، نہ اس بیوی سے نہ کسی دوسری بیوی سے، تو بیوی کو ربع یعنی چوتھا حصہ ملے گا۔ بیوی کا فرض ربع ہوگا اگرچہ بیویاں ایک سے زائد ہوں، تو ربع سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ والثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل۔ اگر شوہر کی اولاد ہو، خواہ اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے، تو بیوی کو ثمن یعنی 8واں حصہ ملے گا۔ اگر بیویاں ایک سے زائد ہوں تو ثمن ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ ان دو حالتوں کو مثال سے سمجھ لیں۔ زوجہ ہے، اب ہے، یعنی اولاد موجود نہیں ہے میت کی، تو بیوی کو ربع ملتا ہے، چوتھا حصہ۔ اور اب اولاد موجود نہ ہونے کی صورت میں یہ عصبہ محض ہوگا۔ میت کی اولاد چونکہ موجود ہے، ابن دوسری مثال، تو اس صورت میں بیوی کا حصہ 8واں ہوگا۔ وَأَمَّا لِبَنَاتِ الصُّلْبِ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلْإِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً وَمَعَ الْإِبْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَهُوَ يُعَصِّبُهُنَّ۔ فرمایا صلبی بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ صلبی بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ نصف ایک کے لیے ہے، ثلثان 2 اور 2 سے زیادہ کے لیے ہے، وَمَعَ الْإِبْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَهُوَ يُعَصِّبُهُنَّ، اور بیٹے کے ساتھ مذکر کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا، اور وہ بیٹا ان کو عصبہ بنا دے گا۔ تو بیٹی کی 3 حالتیں ہوئیں۔ پہلی حالت میں بیٹی کا فرض نصف ہے، دوسری حالت میں بیٹی کا فرض ثلثان ہے، اور تیسری حالت میں بیٹی کا فرض وہ عصبہ بالغیر ہے۔ یعنی اگر میت کا بیٹا نہ ہو، صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو اس کو آدھا ملے گا، اور اگر میت کا بیٹا نہ ہو، بیٹیاں ایک سے زائد ہوں، تو ان کو ثلثان یعنی 2/3 ملے گا۔ اور اگر میت کا بیٹا موجود ہو تو بیٹی عصبہ بالغیر ہوگی، یعنی بیٹی بیٹے کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی۔ اس صورت میں بیٹی کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہوگا، بلکہ للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں آدھا ملے گا۔ اس کو مثال سے سمجھ لیں۔ ابھی ہم نے چونکہ بیٹی کی 3 حالتیں پڑھی ہیں، صلبی بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت دیکھیں، میت کے ورثاء میں زوجہ ہے اور ایک بیٹی ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ اگر مذکر اولاد نہیں ہے، صرف بیٹی ایک ہے، تو بیٹی کے لیے نصف ہوگا، اور زوجہ چونکہ اولاد موجود ہے تو پھر ثمن ملے گا۔ دوسری حالت یہ پڑی کہ جس کے مطابق بیٹی کو
دو ثلث ملتے ہیں کہ ایک سے زائد بیٹیاں ہیں، مذکر اولاد موجود نہیں ہے، تو ثلثان یعنی 2/3 ملے گا بیٹیوں کو۔ تیسری حالت یہ پڑی کہ اگر مذکر اولاد موجود ہوگی تو اس صورت کے اندر بیٹی عصبہ بالغیر ہو جائے گی، یعنی بیٹے کی وجہ سے بیٹی بھی عصبہ بن جائے گی۔ اس صورت میں بیٹی کا حصہ للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے مطابق ہوگا، یعنی بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں آدھا حصہ ملے گا۔ ابھی تک ہم نے اصحاب الفرائض کی جو فہرست عورتوں کی ہے ان میں سے ہم نے بیوی اور صلبی بیٹیوں کی حالتیں پڑھ لیں۔ آگے ہے وَبَنَاتُ الْإِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ، فرماتے ہیں کہ بنات الابن یعنی پوتی صلبی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ وَبَنَاتُ الْإِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ، پوتیاں صلبی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سِتٌ، اور بنات الابن کی 6 حالتیں ہیں۔ النصف للواحدة، نصف ایک کے لیے ہے۔ والثلثان للاثنتين فصاعدة عند عدم بنات الصلب، اور ثلثان یعنی 2/3 للاثنتين 2، فصاعدة اور 2 سے زیادہ کے لیے 2/3 ہے۔ شرط یہ ہے عند عدم بنات الصلب، صلبی بیٹیوں کے نہ ہونے کے وقت، صلبی بیٹیوں کے نہ ہونے کے وقت 2 سے زیادہ ہوں تو پوتیوں کے لیے 2 ثلث ہیں۔ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدِ الصُّلْبِيَّةِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، اور تیسری حالت یہ بیان کی ایک صلبی بیٹی کے ساتھ 2 ثلث مکمل کرنے کے لیے ان کے لیے 1 سدس ہے، یعنی اگر ایک صلبی بیٹی ہے تو ان کو بنات الابن کو پوتیوں کے لیے سدس ہوگا۔ تکملۃ للثلثین، ثلثین یعنی 2 ثلث مکمل کرنے کے لیے، چونکہ اگر ایک صلبی بیٹی موجود ہے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیٹیوں کے احوال میں اگر ایک بیٹی ہے تو اس کا حصہ نصف ہے، اور نصف ادا کرنے کے بعد چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ لڑکیوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ ثلثاً 2/3 ہے، لہذا ایک صلبی بیٹی کو نصف حصہ ادا کرنے کے بعد جو باقی بیٹیوں کا حصہ رہ جاتا ہے وہ صرف 1 سدس رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ایک صلبی بیٹی کے ہوتے ہوئے ان کے لیے سدس ہے 2 ثلث مکمل کرنے کے لیے۔ وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ إِلَّا أَن يَكُونَ بِحِذَائِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ غُلَامٌ فَيُعَصِّبُوهُنَّ، اور فرماتے ہیں کہ بنات ابن یعنی پوتیاں وارث نہیں ہوں گی مع الصلبیتین 2 صلبی بیٹیوں کے ساتھ، یعنی کہ 2 صلبی بیٹیوں کے ہوتے ہوئے وہ بحیثیت ذوی الفروض کے وہ وارث نہیں ہوں گی، الا ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن، البتہ وراثت کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے نیچے کوئی لڑکا ہو یا ان کے برابر کوئی لڑکا ہو جو ان کو عصبہ بنا دے، یعنی کہ بحیثیت عصبہ ہونے کے وہ تو وارث ہوں گی لیکن ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے اگر تو صلبی 2 بیٹیاں موجود ہوں گی تو وہ وارث نہیں ہوں گی، الا ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن، البتہ اگر ان کے برابر یا ان کے نیچے کوئی لڑکا ہو تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا۔ والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، اور باقی ترکہ ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر ہوگا۔ ویسقطن بالابن، اور وہ محروم ہو جاتی ہیں بیٹے کے ساتھ، یعنی اگر میت کا حقیقی بیٹا موجود ہے تو یہ پوتیاں محروم ہو جائیں گی۔
تو بیان کیا کہ بنات الابن کی 6 حالتیں ہیں۔ وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سِتٌّ ہم نے پڑھی ہیں کہ پوتیوں کی 6 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 نصف، نمبر 2 ثلثان، نمبر 3 سدس، نمبر 4 حجب، نمبر 5 عصبہ بالغیر، اور نمبر 6 حجب۔ اب دیکھیں کہ پہلی حالت، اگر میت کی بیٹی اور مذکر اولاد نہ ہو تو بنت الابن ایک ہو تو بیٹی کے قائم مقام ہو جائے گی اور اس کو نصف ملے گا۔ النصف للواحدتی، اگر بیٹی اور مذکر اولاد نہ ہو تو بنت الابن ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کو ثلثان ملے گا۔ 2 حالتیں، عند عدم بنات الصلب، شرط یہی ہے کہ عند عدم بنات الصلب کہ اولاد موجود نہ ہو، یعنی صلبی بیٹیاں نہ ہوں۔ تیسری حالت وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْن، اگر میت کی ایک صلبی بیٹی موجود ہو البتہ مذکر اولاد نہ ہو تو بنت الابن کو سدس ملے گا۔ بنت الابن کو ایک ہو یا زائد ہو ان کو سدس ملے گا۔ چوتھی حالت ہے اگر میت کی 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں موجود ہو تو بنت الابن فرض سے محجوب ہو جائے گی۔ ولا یرثن مع الصلبیتین، یہاں بیان کیا کہ وہ 2 صلبی بیٹیاں موجود ہوں تو بنت الابن فرض سے محجوب ہو جائے گی، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیٹیوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ بحیثیت فرض کے وہ 2 ثلث ہیں۔ تو بنت الابن 2 ہوں، اگر حقیقی بیٹیاں 2 موجود ہیں تو بنت الابن فرض سے محجوب ہو جائے گی۔ آگے پڑھا کہ ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن، اگر بنت الابن سے ابعد مذکر اولاد ہو تو فرض سے محجوب ہونے والی عصبہ بالغیر بن جائے گی، عصبہ بالغیر۔ اور اگر محاذی مذکر اولاد ہو تو پھر فرمایا ہر قسم کی یعنی فرض سے محجوب ہو، فرض والی ہو، وہ عصبہ بالغیر ہوگی۔ چھٹی حالت یہ اگر بنت الابن سے اقرب مذکر اولاد ہو تو اس صورت کے اندر بنت الابن محجوب ہوگی۔ اب ہم پوتیوں کے احوال کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ میت، زوج اور بنت الابن یعنی ایک پوتی ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی بیٹی مذکر اولاد نہ ہو، بنت الابن ایک ہو تو یہ بیٹی کے قائم مقام ہو کر اس کو نصف حصہ ملتا ہے۔ دوسری مثال، اگر بنت الابن وہی مذکورہ صورت اگر وہ 2 سے زائد ہو تو ان کا حصہ ثلثان یعنی 2/3 ہوگا۔ تیسری مثال یہ تھی اگر میت کی ایک بیٹی موجود ہو مذکر اولاد نہ ہو تو ہم نے پڑھا کہ بنت الابن کو سدس ملے گا تکملتاً للثلثین، ثلثین کو مکمل کرنے کے لیے، اور نصف اور سدس یہ مل کر ثلثین ہو جاتے ہیں، ثلثان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک صلبی بیٹی ہے تو اور کوئی مذکر اولاد نہیں ہے تو بیٹی کا حصہ نصف ہے۔ تو ابھی چونکہ لڑکیوں کا شرعاً حصہ 2 ثلث ہے اور میت کی ایک پوتی بھی ہے تو اس پوتی کا حصہ سدس ہوگا۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ میت کے 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بنت الابن ہے یعنی پوتی ہے، تو 2 بیٹیاں یہ زیادہ اقرب ہیں، حقدار ہیں، ان کو 2 ثلث، اور بنت الابن یہ فرض سے محجوب ہو جائے گی، یعنی بالکل یہ وراثت سے تو محروم نہیں ہوگی البتہ یہ فرض سے محجوب کہی جائے گی۔
اگلی مثال میں میت کی 3 بنات صلبیہ ہیں، ایک پوتی ہے اور ایک پڑ پوتا ہے. یہ ابن الابن، ایک پڑ پوتا ہے، ایک پوتی ہے اور 3 بنات صلبیہ ہیں. تو بنات صلبیہ دو سے زائد ہوں تو ان کا حصہ ثلثان ہے. بنت الابن یہ پوتی ہے، تو آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ بنت الابن سے ابعد اگر کوئی مذکر اولاد ہو تو فرض سے محجوب ہونے والی وہ عصبہ بالغیر ہو جائے گی. فرض سے محجوب ہو جانے والی عصبہ بالغیر ہو جائے گی، یعنی عصبہ ہونے کی حیثیت سے باقی ماندہ مال کی وارث ہوگی. اگلی ایک اور مثال سمجھ لیں کہ میت کی ایک بیٹی ہے صلبی اور ایک پوتی ہے اور ایک پڑ پوتا ہے. تو بیٹی کا وراثت میں حصہ نصف ہوگا اور تکملۃ للثلثین کے طور پر پوتی کا حصہ سدس ہوگا. اب یہاں پر ابعد مذکر اولاد کی وجہ سے یہ پوتی عصبہ نہیں بن رہی. کیوں؟ اس لیے کہ بدستور اس کا فرضی حصہ موجود ہے سدس. اگلی مثال دیکھیں، میت ہے، 3 بنات صلبیہ ہیں، ایک پوتی ہے اور ایک پوتا ہے. ابن الابن ایک پوتا ہے. تو یہاں پر بنات صلبیہ ان کا حصہ تو واضح ہے اور وہ 2 ثلث ہیں، اور یہاں پر بنت الابن ابن الابن کی وجہ سے یعنی پوتے کی وجہ سے یہ پوتی عصبہ بالغیر ہو جائے گی. کیونکہ ہم نے پڑھا کہ اگر برابر میں یا نیچے درجے میں کوئی لڑکا موجود ہو تو وہ لڑکا اپنے محاذات کی لڑکی کو عصبہ بنا دیتا ہے اور اوپر والی لڑکیوں کو بھی عصبہ بنا دیتا ہے. اس میں شرط یہ تھا کہ اوپر والی جو لڑکی ہے وہ فرض سے محجوب ہو. ایک اور مثال ہے کہ میت کی ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک پوتا ہے. تو میت کی بیٹی کو تو نصف ملے گا اور بنت الابن یعنی پوتی ابن الابن یعنی پوتے کی وجہ سے عصبہ بالغیر ہو جائے گی. یعنی اگر کوئی لڑکا محاذات میں آ جاتا ہے، برابر میں آ جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر فرض والی اور فرض سے محجوب دونوں ہی عصبہ ہو جائیں گی. اب یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر محاذات میں لڑکا ہے تو یہ عصبہ بالغیر ہو جائے گی آنکھیں بند کر کے، اگرچہ اس کا ابھی حصہ بنتا تھا سدس. تو پہلی مثال میں فرض سے محجوب ہونے والی، دوسری مثال یعنی 5/4 میں فرض والی محاذی مذکر اولاد کی وجہ سے عصبہ بالغیر بن رہی ہے. یہ مشق ہے. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہر وارث کے نیچے اس کا حصہ لکھیں. اس کو حل کر دیا گیا ہے. میت کے ورثاء میں جد، زوجہ اور بنت الابن. جد کے احوال بھی پڑھ لیے، زوجہ کے حال بھی پڑھ لیے اور بنت الابن یعنی پوتی کے احوال بھی ہم پڑھ چکے ہیں. پہلے جد کا حصہ لکھتے ہیں. ہم نے پڑھا کہ جد کی حالتیں وہی ہیں جو باپ کی حالتیں ہیں. باپ کی 3 حالتیں ہیں. اگر مذکر اولاد صرف موجود ہو تو باپ کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملتا ہے. اگر مؤنث اولاد موجود ہے تو باپ کا حصہ سدس مع العصبہ ہے. تو یہاں پر دیکھیں اولاد میں بنت الابن یعنی مؤنث اولاد ہے، ہوتی ہے، تو اس لیے باپ کا حصہ سدس مع العصبہ. زوجہ کا حصہ ثمن ہے چونکہ اولاد موجود ہے، ثمن. اور بنت الابن یعنی پوتی، یہ اگر صلبی بیٹی موجود نہ ہو تو اس صورت کے اندر مذکر اولاد بھی موجود نہ ہو تو بنت الابن صلبی بیٹی کے قائم مقام ہو کر ایک ہے تو نصف حصہ ملے گا. اگلی مثال دیکھیں. زوجہ اولاد موجود ہے، ثمن، بنت
یعنی حقیقی بیٹی ہے، ایک ہے نصف، بنات الابن 3 ہے، تو چونکہ لڑکیوں کا حصہ شرعاً تو ثلث ہے، تو ایک بیٹی صلبی بیٹی ہونے کی صورت میں بنات الابن کا ہم نے حصہ پڑھا تھا سدس۔ اگلی مثال دیکھیں، میت کی ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک پوتا، تو بیٹی کو ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے نصف ملے گا، ایک ہے۔ بنت الابن اور ابن الابن، پوتی اور پوتا، یہ چونکہ لڑکا برابر میں آ جانے کی وجہ سے یہ پوتی کو بھی عصبہ بنا دے گا، یہ عصبہ بالغیر ہو جائے گی، عصبہ بالغیر ہو جائے گی، اگرچہ فرض میں سے ایک حصہ سدس کا بچا ہوا ہے، لیکن ابن الابن لڑکے کی وجہ سے یہ عصبہ بالغیر ہو جائے گی۔ اگلی مثال دیکھیے کہ میت کے ورثہ میں ایک لڑکی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک پڑ پوتا ہے۔ میت بیٹی کو نصف حصہ ملے گا، پوتی کے حصے میں آئے گا سدس، اور پڑ پوتا اس کو عصبہ نہیں بنائے گا، کیونکہ یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ نیچے درجے کا لڑکا اوپر درجے کی لڑکی بچی اگر وہ فرض سے محجوب ہوگی تو اس کو تو عصبہ بنائے گا، لیکن اگر وہ فرض سے محجوب نہیں ہے تو اس کو وہ عصبہ نہیں بنائے گا، بلکہ وہ فرض والی ہوگی۔ تو یہاں پر چونکہ فرض سے محجوب نہیں ہے، ایک حصہ اس کا بن رہا ہے سدس کا، تو اس کو سدس ملے گا۔ اگلی مثال ہے، میت کے ورثہ میں باپ ہے، بیٹی ہے اور پوتی ہے۔ باپ کا حصہ بیٹی مذکر مؤنث اولاد ہونے کی صورت میں سدس مع العصبہ ہے، ایک بیٹی ہے نصف ملے گا، بنت الابن ہے اس کو سدس ملے گا۔ اگلی مثال دیکھیں کہ ایک زوجہ ہے، دو بیٹیاں ہیں اور ایک پوتی ہے، تو اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو تو ثمن ملے گا، دو بیٹیاں ہیں، حقیقی اور سلبی بیٹی ہیں دو ہیں تو ثلثان ہیں، اور پوتی وہ فرض سے محجوب ہو جائے گی۔ اگلی مثال کہ جد ہے، اخیافی بھائی ہے اور بنت الابن ہے، یعنی ایک پوتی ہے۔ جد یعنی دادا، ہم نے پڑھا کہ اولاد اگر نہ ہو تو اس صورت کے اندر بنت الابن اولاد اگر مؤنث اولاد ہے تو اس کا حصہ باپ کا حصہ یہ ہوتا ہے سدس مع العصبہ، تو یہ جد باپ کے قائم مقام ہو کر اس کا حصہ سدس مع العصبہ ہوگا۔ اخیافی بھائی، ہم نے پڑھا کہ اگر اولاد اور میت کے باپ دادا میں سے کوئی موجود ہوگا تو یہ محجوب ہوں گے، یہاں محجوب ہے، اور بنت الابن اس کا حصہ یہ بیٹی کے قائم مقام ہو کر ایک ہونے کی صورت میں اس کا حصہ نصف ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنِ ابْنٍ آخر بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ، اور اگر میت نے ایک بیٹے کی 3 بیٹیاں چھوڑی، وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ، اگر میت نے 3 پوتیاں چھوڑی، بعضهن اسفل من بعض، ان میں سے بعض نیچے درجے کی ہیں، وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن اسفل من بعض، اور دوسرے بیٹے کے بیٹے کی 3 بیٹیاں چھوڑی، ان میں سے بعض نیچے درجے کی ہیں، وثلاث بنات ابن 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 آخر بعضهن اسفل من بعض، اور تیسرے بیٹے کے بیٹے کی 3 بیٹیاں، ان میں سے بعض نیچے درجے کی ہیں دوسری بعض سے، بہذہ الصورہ، اس صورت کے مطابق۔ اس نقشے میں دیکھیں کہ مرنے والا زید اپنے پیچھے کن کو چھوڑ کر گیا ہے کہ اپنے پہلے بیٹے کی 3 بیٹیاں، بعضهن اسفل من بعض، کہ ان میں سے بعض نیچے درجے کی ہیں دوسری بعض سے، یعنی یہ فریق اول ہے، پہلا بیٹا ہے کہ جس کی
3 بیٹیاں اوپر نیچے درجے کی بنتی ہیں۔ ایک بیٹی علیا من الفریق الاول وہی بنت الابن، یہ پوتی ہے اس کی، اور دوسری ابن بکر کی الوسطی من الفریق الاول وہی بنت ابن الابن، یہ بڑ پوتی ہے، اور بنت السفلی من الفریق الاول وہی بنت ابن ابن الابن۔ اسی طرح دوسرے بیٹے کی پھر 3 بیٹیاں ہیں کہ بعد نیچے درجے کی ہیں دوسری بات سے، اور پھر تیسرے بیٹے کے بیٹے کی 3 بیٹیاں ان میں سے بعد نیچے درجے کی ہیں دوسری بات سے۔ تیسرے میں دیکھیں یہ بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، اور پھر اس کا بیٹا ہے، اور پھر اس کی آگے نیچے 3 بیٹیاں آ رہی ہیں۔ فریق ثانی میں بیٹے کے بیٹے کی 3 بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اس سے بھی آسان نقشے سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ میت خالد ہے جس کے 3 بیٹے ہیں، پہلے بیٹے کی 3 بیٹیاں ہیں اوپر نیچے، یعنی بیٹا اور پھر اس کی بیٹی ہے، اس کو علیا کہیں گے، اور پھر اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی بنت وسطی ہے، اور پھر بنت سفلی ہے۔ اسی طرح فریق ثانی میں ہم نے پڑھا کہ بیٹے کی 3 بیٹیاں ہیں، بعضہن اسفل من بعض، کہ ان میں سے بعض اوپر درجے کی ہیں بعض سے، بنت علیا ہے، بنت وسطی ہے، بنت سفلی ہے۔ اور فریق ثالث میں ہم نے پڑھا کہ بیٹے کے بیٹے کی پھر 3 بیٹیاں ہیں، بنت علیا، بنت وسطی، بنت سفلی۔ اب بنات الابن کے احوال کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دیکھیں، اس نقطہ نظر سے ہم نے اس نقشے کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں العلیا من الفریق الاول لا یوازی احد، کہ فریق اول کی علیا اس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے، لا یوازیہا احد، فریق اول کی بنت علیا کے مقابل کوئی نہیں ہے، والوسطی من الفریق الاول توازیہا العلیا من الفریق الثانی، اور فریق اول کی وسطی اس کے مقابل فریق ثانی کی علیا ہے، والسفلی من الفریق الاول توازیہا الوسطی من الفریق الثانی، اور فریق اول کی سفلی کے مقابل فریق ثانی کی وسطی ہے، والعلیا من الفریق الثالث، اور فریق ثالث کی علیا ہے، یعنی فریق اول کی سفلی اس کے مقابل میں فریق ثانی کی وسطی بھی ہے اور فریق ثالث کی علیا بھی ہے، والسفلی من الفریق الثانی توازیہا الوسطی من الفریق الثالث، اور فریق ثانی کی سفلی اس کے مقابلے میں فریق ثالث کی وسطی ہے، والسفلی من الفریق الثالث لا یوازی احد، اور فریق ثالث کی سفلی کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ سب سے نیچے ہے۔ اذا عرفت هذا فنقول للعلیا من الفریق الاول النصف، جب آپ نے یہ نقشہ سمجھ لیا، یہ آسانی کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے، جب آپ نے یہ نقشہ یہ پہچان کر لی ہے تو اب ہم یہ کہتے ہیں فریق اول کی علیا کے لیے نصف ہے، فریق اول کی علیا کے لیے نصف ہے چونکہ وہ اقرب ہے اس لیے۔ وَلِلْوُسْطَى مِنَ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ مَعَ مَنْ يُوَازِيهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، اور فریق اول کی وسطی کے لیے مع اس کے جو اس کے مقابل ہیں، اور ہم نے پڑھا ہے کہ فریق اول کی وسطی کے مقابلے میں فریق ثانی کی علیا ہے، تو فریق اول کی وسطی کے لیے مع اس کے جو مقابل میں ہیں سدس ہوگا تکملۃ للثلثین، 2/3 مکمل کرنے کے لیے، ولا شیء للسفلیات، اور نیچے والیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، الا یعنی کہ فرض سے محجوب ہو جائیں گی، الا ان یکون معهن غلام فیعصبهن من كانت بحذائه ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط من دونه، اور فرمایا کہ ہاں البتہ اگر ان کے ساتھ کوئی لڑکا ہو تو وہ اپنے برابر والیوں کو
عصبہ بنا دے گا، برابر والیوں کو عصبہ بنا دے گا. ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم، اور اوپر والی کو جو حصے والی نہ ہوں ان کو بھی عصبہ بنا دے گا. اوپر والی جو کہ حصے سے محروم ہوں گی، محجوب ہوں گی، ان کو بھی وہ عصبہ بنا دے گا. وَيَسْقُطُ مَن دُونَهُ، اور اپنے سے نیچے والیوں کو وہ ساقط کر دے گا، محروم کر دے گا. یہاں تک آج ہمارا سبق تھا. امید ہے کہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.